نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کے اندر ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دی ہے، جب تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تب تک تمہارے پاس ٹائم ہے، احسن عملا کہ تو احسن عمل کرے، بہترین عمل کرے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے انسان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ میں تجھے آزماؤں گا، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی تمہاری پسندیدہ چیز کو تم سے جدا کر کے میں تجھے آزماؤں گا۔ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے، لیکن اے انسان کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو صحیح معنوں کے اندر ماننے والے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر پورا اترنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان پر کوئی دکھ آتا ہے یا سکھ آتا ہے، وہ سارے لمحات کو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر ان ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر بھی وہ آسانی سے گزار دیتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دکھ آتا ہے یا خوشی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، یعنی کہ اگر دکھ آیا یا خوشی آئی وہ بالکل پورے معزز طریقے کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ خوشی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور غمی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن ایک انسان کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا تابع دار نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، تو وہ صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی آتی ہے تو اسے بڑے دھڑلے سے مناتا ہے اور پورا ہر اہتمام کرتا ہے، لیکن جب دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں اور صرف یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا کہ ساری مصیبتیں، ساری تکالیف مجھ پر آن پڑی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر طرف مایوسی ہی چھا رہی ہے، ہمارے اندر مایوسی کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے شکوے کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو شدید خطرات کے ساتھ جو رہا ہے، جبکہ ہم بھول گئے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بہترین امت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں دعائیں بھی کی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین دنیا میں سے بہترین خطہ عطا کیا ہے، ہمیں اس خطے میں مذہبی اور مسلکی آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مایوسی ہمارے اندر، ایک مسلمان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو یہ ہوتا ہے، جس بندے کے اندر
مایوسی ہونا شروع ہوتی ہے نا، یا وہ بندہ جو مایوسی کا شکار ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی وسط رحمت سے لا علمی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. کیونکہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے. اللہ کی رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور دوسرا پوائنٹ، جو بندہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے نا، اس کے اندر دوسرا پوائنٹ یہ پایا جاتا ہے کہ خوف الہی میں غلو افراد، یعنی کہ اس کا مائنڈ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ مجھے معافی نہیں کریں گے. یہ سراسر جھوٹ ہے. چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کا اس قدر غلو امیزانہ خوف نہ کھائے کہ خوف کی شدت سے اسے قنوط میں مبتلا کر دے اور اللہ کی رحمت سے نہ امید بنا دے. یعنی کہ اتنا زیادہ خوف کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ نے مجھے معافی نہیں کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے برابر میں، ان دونوں کے مابین جتنی بھی سپیس ہے، خلا ہے، تمہارے گناہ ان تمام سپیس، ان تمام خلا کو بھر بھی دے، میرے پاس آ جا اور صرف توبۃ نصوحا آ کے توبہ کر لے، میں تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا. تیسرا پوائنٹ، جو بندہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ قلت صبر، یعنی کہ اس کے اندر صبر ختم ہو جاتا ہے، وہ جلدی کرتا ہے، اس کا جو پیمانہ صبر کا ہے وہ بہت جلد لبریز ہو جاتا ہے. پھر انسان صبر کا دامن ترک کر کے شکستہ خاطر ہو جاتا ہے. اس کے اندر نا امیدی کی لہریں دوڑنے لگتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور وہ جلدی کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دینے لگتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں نے آج کے بعد دعا کرنی ہی نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ، دنیا سے دل کی حد سے زیادہ وابستگی ہو جاتی ہے اس بندے کی جو نا امید ہو جاتا ہے. وہ اپنے اوپر دنیا کو ہیوی بنا لیتا ہے، حب دنیا، حب مال اس کے دل میں، اس کے مائنڈ میں رچ بس جاتا ہے. بس اس کے دماغ میں، مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس پیسہ کمانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. طمع، لالچ اتنی ہرس ہو جاتی ہے کہ بس وہ ہر ٹائم صرف اور صرف دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے یعنی کہ امیدی اور اس کے اندر نا امیدی، یہ دو پوائنٹ ہیں، امیدی اور نا امیدی. یہ صرف اور صرف اس بندے کو سمجھ آئے گی جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اگر ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اب دوسری بات، ہم مایوسی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ جو نا امید ہے، مایوس کن ہے، اس کے اندر مایوسی کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تمام صفات ہے اس پر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے. ہر ایک چیز
اللہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں. وہی تو سمیع البصیر ہے، وہی تو علیم بذات الصدور ہے، وہی تو للہ الملک ہے. ہر ایک چیز اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہی تو آسمان اور زمینوں کو بنانے والا ہے. اور بندے کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز، یعنی کہ ایک بندہ ایک مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اس کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے، سارے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا لیکن اے اللہ تیرے در پہ جواب نہیں ہے. یعنی کہ اتنا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر. دوسری چیز، اللہ سے حسن ظن رکھنا، یعنی کہ بندہ جس گمان سے اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس گمان کے مطابق ہی تجھے عطا کر دیتا ہوں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جب مجھے وہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اللہ اپنے تمام مقرب فرشتوں میں اس بندے کو یاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو میری طرف ایک بلشت آتا ہے نا، ایک بلشت قریب ہوتا ہے نا، تو میں 2 بلشت تمہارے قریب ہوتا ہوں. اگر ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے نا بندے، میں تمہارے پاس 2 ہاتھ آتا ہوں. تو میری طرف چل کر آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں. یعنی کہ حسن ظن رکھیے اللہ کے قدرت کاملہ پر. اور چند مثالیں میں آپ کو دوں گا جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے. ناظرین کرام، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس آیت کے تحت. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 16 سال تک، اور کچھ نہیں 18 سال تک اتنی لمبی بیماری پہ مبتلا رہے اور مایوس نہیں ہوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے ایک بیماری نے آ لیا ہے، مجھے ایک روگ لگ گیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی، جو اس سے تکلیف تھی ہم نے دور کر دی. یعنی کہ 16 سال 18 سال تک صبر کیا. ہمارا صبر کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ 1 دن 2 دن، بس ہمارا جو یہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزمانا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام 85 سال کی ایج ہو گئی ہے. اللہ نے اولاد سے نوازا نہیں ہے. کہا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی اولاد چاہیے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. پھر ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا. یعنی کہ تمام پیغمبر بھی آزمائے گئے لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. مایوس کن حالات کے اندر سے نہیں، مایوسی اپنے اوپر ہیوی نہیں کی، مایوسی اپنے اوپر چھانی لی. مایوس کن حالات کے اندر گزارا کرنا سیکھیے گا اور اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے گا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی،
اور سورۃ الشعراء کے اندر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو اپنی قوم کو لے کر آ جاتے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اپنی فوج کو لے کر آ رہا ہے، اور قوم والے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو تیرنا نہیں آتا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم تو مارے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اے میرے ساتھیوں کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ یعنی کہ چاروں راستے بند ہو جائے پھر بھی اللہ پر اتنا توکل، اتنا بھروسہ، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پانچواں راستہ اوپن کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے موسیٰ اپنا جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پانی میں لگاؤ۔ پانی کے اندر مارا گیا، اللہ نے راستے بنا دیے، اور پھر اس اللہ کا پلہ مضبوطی سے تھام لیجئے گا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا تھا۔ اور کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، اللہ کے وہ خلیل ہے، وہ دوست ہے جن کی ساری زندگی آزمائشوں کے اندر سے گزری ہے اور وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے اس طرح تو لقب تھوڑی دے دی ہے ابراہیم و خلیلہ کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آزمائشوں میں سے گزارا گیا، تکالیف میں سے گزارا گیا، مصائب میں سے گزارا گیا، اور قوم والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، اے ابراہیم بتائیے گا، اگر آپ کہتے ہیں ہم آگ کو ان قوم کی طرف ہی اونڈیل دیتے ہیں، یہ خود ہی جل جائے گی، بسم ہو جائے گی۔ کہا نہیں، میرا اللہ حاضر ناظر ہے، میرے ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو دیکھیے گا۔ کہا میں نے اللہ ہی کے لیے اپنا سارا وقت صرف کیا ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا یقین ہے۔ سامنے آگ ہے، فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بارش برسا دیتے ہیں، آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سبب لگائے گا، وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ تو پھر جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو اللہ پھر اس کا یقین، اس کا بھروسہ، اس کا توکل، اس کا یہ ماننا اللہ فضول نہیں چھوڑتے۔ اللہ پھر اس کی عزت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا اعلان کیا؟ کھلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب نیچر چینج ہونے لگی ہے۔ نیچر کیا ہے؟ قدرت کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلا دینا ہے۔ نیچر اب چینج ہونے لگی ہے کہ اے آگ تیرا کام ہے جلانا، تو جلا دیتی ہے، بسم کر دیتی ہے، لیکن آج میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کہا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ بردوں و سلاما، سلامتی کا لفظ ہے، سلامہ کا لفظ ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلامہ کا سلامتی والا ہے، نہ اتنی زیادہ حدت والی ہو، نہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، بالکل درمیانہ موسم، بہار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ سردی لگے اور نہ گرمی لگے، یعنی کہ اللہ نے پھر لاج رکھی کہ نہ رکھی۔ اتنا یقین، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور آئیے گا مایوس کن حالات میں اللہ کو یاد کیجئے گا جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کو غار ثور میں حفاظت فرمائی تھی۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت اسے کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کیا کہہ رہے تھے؟ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو غار کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کفار ہمارے سر پر آ گئے ہیں، یہ نہ ہوا ہمیں دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں، اتنا یقین ہے، اتنا توکل ہے کہ کفار پاس کھڑے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اتنا یقین ہونا چاہیے۔ مایوس کن حالات کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنائے، صبر کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے۔ مایوس کن حالات کے اندر صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بلا کون ہے، بلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اب بتائیے گا آپ کی فریادیں سننے والا کون ہے؟ آپ کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ بھروسہ رکھیے گا، ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج مشکل وقت ہے، انشاءاللہ کل آسانی بھی آئے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے گا، صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ جس طرح تمام پیغمبروں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، تمام تکالیف کے اندر سے ایسے گزرے جیسے کہ پتہ ہی نہیں ہوا، تو پھر اللہ نے بھی ان کے لیے درجات بلند کر دیے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس معاشرے کے اندر اس حالات جو گزر رہے ہیں، ہر کوئی آدمی جو مایوس کن حالات کے اندر جا رہا ہے، یہ مایوسی سے باہر نکلیے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پر اعتماد کیجئے گا، یقین کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مایوس کن حالات کے اندر صبر کا دامن نہ چھوڑنے پائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔